میں چاہوں گی آپ اس دعا میں جو ہے وہ چند صاحب کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ چند صاحب، لگ تو ایسا رہا ہے کہ صرف قاضی ہی ہے راضی، قاضی میں پاکستان کو ریفرنس دے رہی ہوں، باقی جو دو فریقین یا پارٹیز ہیں، اختیار ولی صاحب نے کہا کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے، اب بس دستخط ہوں گے، یعنی کہ راضی نامہ ہوگا۔ تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کا یقین طور پہ وقار تو بلند ہوا ہے، لیکن بڑا دھچکا لگا، افسوس ہوا کہ آج جب پاسپورٹ رینکنگ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا پاسپورٹ آج بھی ورسٹ 4 پاسپورٹس کی لسٹ میں شامل ہے۔ چند صاحب، آپ تک بھی پہنچی ہوگی خبر، کیا یہ بھی یہاں پر بھی قاضی کچھ کریں گے؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا اس وقت انٹرنیشنل اس سارے سیناریو میں جو ایران اسرائیل جنگ ہے یا امریکہ کی جو جنگ ہے ایران کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پاکستان کا کردار ہے وہ یقیناً ایک مسلم ملک کے طور پہ ایک بڑا اچھا کردار رہا ہے، اور جہاں تک تعلق ہے بڑا مشکل ہوتا ہے آپ ایک طرف اتحادی بھی ہوں اور عرب ممالک کو بھی آپ نے انگیج رکھنا ہو، اور ساتھ آپ برادر اسلامی ملک بھی آپ کے اس کے خلاف ایک جارحیت بھی ہو رہی ہو، تو ان صورتحال سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ایک اور یہاں کی لیڈرشپ کا ایک اچھا کردار ہے، اور پاکستانی قوم نے بھی اپنی حکومت کو سپورٹ کیا ہے۔ اور جہاں تک پاکستانی ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ خطے میں امن ہو، اور مشرق وسطیٰ میں ہو یا ہمارے سائڈ پہ ہو یا دنیا میں بھی کہیں بھی ہو، امن ہونا چاہیے، اور یہ جو صرف اسلحہ بیچنے والے اور تیل بیچنے والوں کی جو جنگ ہے جس میں ہم مظلوم لوگ پس رہے ہیں، میرے خیال میں اللہ کرے ہم اس سے محفوظ رہیں اور دنیا کے مسلمان بھی محفوظ، ساری انسانیت محفوظ رہے۔ جہاں تک تعلق ہے پاسپورٹ کا، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، ہمارا پارلیمان پراپر ورکنگ میں نہیں ہے، جو ہمارے آپس کی لڑائیاں ہیں، جو ہماری اس وقت ہم ایک دوسرے آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے دنیا میں پاکستان کے خلاف یا ریاست کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، میرے خیال میں اس سے، اور پھر آزادی صحافت بھی یقیناً نہیں ہے اس وقت، فریڈم آف ایکسپریشن بھی، اور جب یہ معاملات ہوں تو جمہوریت لولی لنگڑی بھی ہو، تو میرے خیال میں پارلیمان اگر ایفیکٹو رول ادا کر رہی ہوں، یا پارلیمان کو اپوزیشن اور حکومت دونوں اہمیت دیں، تو یقیناً پوری دنیا میں جس طرح اور سب اس معاملے میں ہماری عزت بڑھی ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے اور رول آف لا کے پوائنٹ آف ویو سے اور جوڈیشری کے پوائنٹ آف ویو سے اور صحافت کے پوائنٹ آف ویو سے، میرے خیال ہے ہیومن رائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، ان ساری چیزوں میں بھی ہماری رینکنگ اوپر تب بھی جائے گی جب ہم آپس میں مل بیٹھ کے ہم کوئی ایسا ٹی او آرز یا ریاست کا اور عوام کا ایک نیا عمرانی معاہدہ کرنا پڑے گا۔ اور جب انسرجنسی بھی ہو ایک صوبے میں، اور کے پی کے کی صوبائی حکومت وفاقی حکومت سے لڑ رہی ہو، تو ایسے حالات میں پھر یقیناً جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہوتی ہیں جو یہ چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس سے پھر منفی اثرات ملک پر ہی پڑتے ہیں، اور اس کی ذمہ داری ان فریقین پر ہے جو لڑ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں دونوں فریقین پہ، حکومت پہ بھی اور اپوزیشن پہ بھی، اور ہم تو ایز اے پیپل پارٹی یا پیپل پارٹی کے ورکر کے طور پہ یا ڈیموکریٹس کے ہونے کے ناطے ہم یہی کہیں گے کہ خدا کے لیے آپ بس کریں، بہت ہو گیا، ہم اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ یہ چور چکار، یہ تو تکرار، یہ سیاست، یہ سوشل میڈیا کی وار، اس سے ملک کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور پولیٹیکل سسٹم کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔